یہ سلسلہ جو تھا شہید کربلا کا، آگے اس طرح ہوا کہ اعجاز نے، اہل عراق نے، سب نے، شام، مصر، تمام ممالک اسلامیہ نے یزید کے ولی عہدی کے لیے بیعت کر لی، اور سعادات نے بھی بیعت کر لی. لیکن سعادات میں 4 اشخاص جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابتدا سے مخالفت کرتے رہے، آخر تک یہ مخالفی رہے. جو حجاز میں یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں بعض لوگوں نے صرف اس وقت لیے ولی عہد یزید کے ولی عہدی کو قبول کیا تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا نہ ہو، تفرقہ پیدا نہ ہو، فتنہ و فساد نہ ہو. اس وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور یزید نے ولی عہدی سنبھال لی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے کچھ وقت پہلے یزید کو بلا کر چند نصیحتیں کی. ان چند نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی کی کہ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ اہل عراق والے جو ہیں وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلے میں آمادہ کریں گے. اگر حسین سے تمہارا مقابلہ ہو جائے اور تم اس پہ غالب آ گئے تو پھر اس سے نرمی اور برتاؤ کرنا، کیونکہ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اہل بیت کا احترام ہم پر واجب ہے، ان سے نرمی سے پیش آنا. اور یزید نے یہ اس وقت ہاں کہہ دی. اس کے بعد یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے تو سب سے پہلے، کیونکہ تمام عالم اسلام نے یزید کے ولی عہدی کو قبول کر لیا تھا، صرف اعجاز میں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ والے نے نہیں کیا، تو ان کو یہاں سے خطرہ تھا. تو اس نے ایک دم مدینہ منورہ کے امیر کو یعنی ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ ہر حال میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لو، ہر حال میں بیعت لو، کسی نمونے سے ان سے نرمی اختیار نہیں کرنا. یہ خط جب پہنچا ولید کے پاس تو اس نے مروان کو بلایا اور مروان کو کہا کہ اس طرح خط ہے اور میں بہت پریشان ہوں، اب کیا کروں. تو مروان جو پہلے ولی عہد رہ چکا تھا مدینہ منورہ کا، تو اس نے کہا ان کو بلا لیتے ہیں اور ان سے بیعت کی بات کرتے ہیں، اگر انہوں نے بیعت کر لی ٹھیک ہے، نہیں تو پھر قتل کر لیں گے. تو ولید نے عبداللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حسین اور عبداللہ بن زبیر کو لے آؤ. تو یہ نکلا تو دونوں حضرات اس کو مسجد نبوی میں مل گئے. ان کو کہا کہ آپ کو امیر بلا رہے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہا کہ یہ وقت تو مجلس امیر کا نہیں ہے، یہ بغیر وقت کے کیوں بلا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گیا اور یہ بیعت کے لیے ہمیں بلا رہا ہے. تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں بھی یہی بات سمجھتا ہوں. تو اس قاصد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں. قاصد چلا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زبیر کو کہا کہ میں جاتا ہوں، نوجوانوں کو ساتھ کرتا ہوں، لے جاتا ہوں، دیکھوں ولیعہد کیا کہتا ہے. 8-10 نوجوانوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ لے آئے اور ان کو بعد دروازے پہ کھڑا کیا اور خود اندر دربار میں چلا گیا. ولی سے بات ہوئی، وہاں مروان بیٹھا تھا. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم دونوں ایک ساتھ ہو، پہلے تمہاری اختلافات تھے اب وہ ختم ہو گئے. اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وفات کی خبر دی گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر افسوس کیا. اس کے بعد ولید نے یزید کا خط دکھایا، بولا یہ بیعت کی بات ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، میرے جیسا شخص پوشیدہ بیعت کرے، لکھ چھپ میں بیعت کرے تو یہ بات میرے لیے مناسب نہیں، اور یہ خلافت کی اور مملکت کی بات ہے، بادشاہت کی بات ہے. آپ ایسا کرو کہ سب لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کرو اور وہاں پر یزید کی بیعت کی بات کرو، اعلان کرو، اور اس کے بعد میں وہاں بات کروں گا، جو ہوگا میں وہاں ظاہر ہو جائے گا. تو عتبہ نے ولید مروان کو کہا تم کیا کہہ دو. مروان نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، اس کو نہیں چھوڑو، یہاں پر یہاں بیعت لو یا قتل کرو، واللہ یہاں سے نکلا پھر کبھی تمہارا ہاتھ نہیں لگے گا. تو مروان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے غصہ ہو کر کہا کہ تو زرقا کا بیٹا، تو مجھے مارے گا، تو مجھے قتل کرے گا، تمہیں اتنی طاقت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے. پھر مروان نے عتبہ کو کہا کہ تم نے موقع گوا دیا، موقع ضائع کر دیا، اب تمہارے اس کے بیچ میں لاشوں کے انبار ہوں گے لیکن بیعت نہیں ہوگی. تو ولید نے کہا بات یہ ہے کہ پوری دنیا
کی ملکیت پوری دنیا میرے ہاتھ میں رکھ دی جائے اور اس کے عوض مجھے یہ کہا جائے کہ تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرو تو میں دنیا کو ٹھکرا دوں گا، لیکن حسین کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگوں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو قیامت کے دن سب سے بھاری خون ہوگا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ مروان وہی ہے جس کو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جان بخشی، جن کو بخش دیا تھا، جن کو قتل نہیں کیا تھا۔ اور یہ احسان فراموش وہی احسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کے قتل سے لینا چاہتا تھا۔ بہرحال یہ بات یہاں تک ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے بیعت نہیں ہوئی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بیعت نہیں کی، چلے گئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے سلسلہ جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔